اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بہ نستعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآل بیتہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ طلاب عزیز، ہم نے آپ کی خدمت اقدس میں گزشتہ درس میں یہ عرض کیا کہ منطق کی تعریف کیا ہے اور منطق کو لفظ اعلیٰ کے ساتھ میں کیوں استعمال کیا گیا ہے، اور تعریف منطق میں لفظ اعلیٰ کا استعمال ہمیں کیا بتاتا ہے، اور پھر وہاں سے یہ بھی معلوم ہوا کہ منطق کی ضرورت ہماری زندگی کے تمام مختلف علوم اور فنون میں کس طرح سے ہو سکتی ہے۔ اگر کوئی انسان اپنی زندگی میں کسی بھی ہدف کو حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس ہدف کی تکمیل کے لیے منطق کا پڑھا جانا اس کے لیے نہایت ضروری ہے۔ آئیے، آج کا درس اہم ترین موڑ سے شروع ہو رہا ہے اور آج ہم گفتگو کریں گے علم کے حوالے سے۔ العلم کتاب آپ کی اسکرین کے اوپر موجود ہے، ملاحظہ کیجیے، دقت کیجیے، خصوصیت کے ساتھ جو سوال آپ کے ذہن میں پیدا ہو رہے ہیں ان کو آپ ہم سے بذریعہ میسیج یا بذریعہ کمنٹس ہم سے کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز آپ کے سوالات کے جوابات دینے کی مکمل کوشش کی جائے گی۔ کتاب اسکرین پر ہے، ملاحظہ فرمائیے۔ عزیز من، گفتگو ہماری چل رہی تھی منطق کی حاجت سے متعلق، اور آج گفتگو شروع ہو رہی ہے العلم، علم سے متعلق۔ بہرحال انہوں نے العلم لکھنے کے بعد میں ایک اسٹار لگایا، دیکھیے ایک ستارہ کا نشان لگا ہوا ہے، یہ تھوڑا سا اشارہ کرا نیچے کی طرف، یعنی کہ اپنی باتیں وہ پیش کرنے سے پہلے وہ آپ کو چاہتے ہیں کچھ اہم باتیں آپ کی خدمت اقدس میں عرض کر دی جائیں۔ آئیے پہلے نیچے آ جاتے ہیں۔ اب اس کا ذکر یہاں پہ کیا گیا وہ یہ کہ علم در حقیقت دو قسموں کے اوپر منقسم ہے۔ فلاسفہ نے جس باتوں کو عرض کیا ہے وہ یہ کہا ہے کہ علم کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک علم علم حصولی ہوتا ہے اور ایک علم علم حضوری کہلاتا ہے۔ کسی چیز کا بے نفس ہی علم ہونا۔ آپ یہاں میرے سامنے موجود ہیں، یہ علم میرے لیے حضوری ہے، اس لیے حضوری ہے کہ آپ حاضر ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کی؟ میں نے آپ کا نام لیا اور آپ سامنے موجود ہیں، یہ آپ علم حضوری کی منزل کے اوپر ہیں۔ میری ٹوپی میرے لیے علم حضوری ہے، میرا قلم میرے لیے علم حضوری ہے، میرے لیے میرا چشمہ علم حضوری ہے، وغیرہ وغیرہ جو چیزیں ہیں علم حضوری کی منزلیں ہیں، ٹھیک ہے نا۔ علم حصولی کسے کہتے ہیں؟ وہ علم جو حاصل ہوتا ہے، جو حضوری کی منزلوں پہ نہیں ہوتا۔ مثلا آپ نے تصور کہ اس وقت آپ نے کہا، فرض کیجئے کربلا، نجف، سامرہ، یہ آپ کا اپنا وطن، آپ نے اپنے وطن کا نام لیا اور آپ کی نظروں میں اور آپ کے ذہن میں فوراً اس گھر کی اور آپ کے وطن کی اور آپ کے گاؤں کی اور آپ کے قصبے کی اور آپ کے شہر کی کوئی تصویریں اس دماغ میں آ گئیں۔ یہ آپ کا علم علم حصولی ہے، علم حضوری نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب اگر تھوڑا سمجھنا تو یہ، اللہ سبحانہ و تبارک و تعالیٰ کا علم علم حصولی نہیں کہلاتا، علم حضوری کہلاتا۔ ہر چیز اس کے سامنے حاضر ہوتی ہے، جہاں ہر چیز بے نفس ہی موجود ہو اس کو علم حضوری کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب ذرا سمجھیے گا علم حصولی علم حضوری میں فرق کیا ہے۔ اختصار کے ساتھ میں آپ کو دیکھ سکتے ہیں نیچے، علم حصولی علم حضوری دونوں نے تین فرق پیش کیے ہیں۔ پہلا فرق یہ کہ علم حصولی کسے کہتے ہیں؟ جہاں پر عالم کے سامنے معلوم کی صورت حاضر ہوتی ہے۔ آپ عالم ہیں، یہ ٹوپی آپ کا معلوم ہے جس کو آپ جانتے ہیں، آپ کے ذہن میں ٹوپی کی تصویر آ جائے، اس علم کو علم حصولی کہتے ہیں۔ خود ٹوپی سامنے آ جائے، اس کو علم حضوری کہتے ہیں۔ جہاں عالم کے پاس معلوم خود حاضر ہو جائے، یہ معلوم خود سامنے حاضر ہے تو اس علم کو علم حضوری کہتے ہیں۔ اور جب یہ نہ ہو، اس کی تصویر آپ آنکھیں بند کی تصور کیجئے، دماغ میں تصویر آپ کیا جائے گی، یہ علم علم حصولی کہلائے گا۔ فرق سمجھ میں آیا؟ ایک پہلا فرق ہے۔ دوسرا فرق، جہاں معلوم جو علم حصولی سے ہوتا ہے اس کا وجود علمی ہوتا ہے، عینی نہیں ہوتا۔ جو بھی علم حصولی کے ذریعے حاصل ہوتا ہے، جو معلوم ہوتا ہے، جس کو ہم نے علم حاصل کیا ہے علم حصولی کے ذریعے سے، اس کا وجود علمی ہوتا ہے، عینی نہیں ہوتا۔ پلٹ دیجئے بات کو، جس معلوم کو علم حضوری کے ذریعے آپ حاصل کریں اس کا وجود عینی ہوتا ہے، علمی نہیں ہوتا۔ یہ عینی وجود ہے، سامنے موجود ہے، اس کا علمی وجود نہیں ہے۔ یہ سامنے نہ ہو، دماغ و تصویر آ جائے، یہ علم کی حصولی رہ چکا ہوا ہے، لہذا اس علم کو، اس وجود کو وجود
عینی نہیں کہیں گے، وجود علمی کہیں گے۔ تیسرا فرق، علم حصولی کی تقسیم ہوتی ہے تصور اور تصدیق کے اندر، یہ تصور علم حضوری کی تقسیم جو ہے وہ علم تصور اور تصدیق کی طرف نہیں ہوتی۔ یہ تین فرق انہوں نے پیش کیے ہیں۔ آئیے اب مزید کو دیکھیں اوپر سے جو انہوں نے پیش کیا ہے۔ علم کی تعریف انہوں نے بہت بعد میں کی ہے، پہلے آپ کے ذہن کو علم تک پہنچانے کے لیے کچھ تمہید کو پیش کیا۔ فرمایا تمہید قلنا، ہم نے اس بات کو کہا کہ ان اللہ تعالی خلق الانسان مفطورا علی التفکیر، اللہ سبحانہ و تبارک و تعالی نے انسان کو فطرتاً تفکیر کے اوپر پیدا کیا ہے، مستعداً، یہ استعداد دیتے ہوئے انسان کو، لتحصیل المعارف، کہ وہ معارف کو حاصل کر سکتا ہے۔ جو پیدا ہوتا ہے بچہ، اس کے پاس استعداد ہوتی ہے، وہ معارف کو حاصل کر سکتا ہے۔ کس کی بنیاد پہ حاصل کرتا ہے؟ کہ بما اعطا من قوة عاقلة مفکرہ، اس قوت کی بنیاد پر جو اللہ نے اس کو عطا کی ہے، جو قوت عاقلہ کہلاتی ہے، قوت مفکرہ کہلاتی ہے۔ یمتاز بہا عن العجماوات، جس قوت عاقلہ کی بنیاد کے اوپر انسان عجماوات سے یعنی جانوروں سے ممتاز ہوتا ہے۔ جانور بھی انسان جیسے ہی ہیں، مگر ان کے پاس میں یہ قوت عاقلہ مفکرہ نہیں ہوتی، انسان کے پاس میں ہوتی ہے، لہذا جانور ممتاز ہو جاتا، جانور الگ ہو جاتا ہے، انسان ممتاز ہو جاتا ہے۔ ولا بأس ببیان مواطن هذا الامتیاز، اور کوئی فرق نہیں، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے کہ اگر ہم اس امتیاز کے موطن کو، جگہ کو بیان کر سکیں، من اقسام علم، اقسام علم سے، الذی نبحث عنہ، جس سے ہم بحث کرنے والے ہیں، مقدمۃ لتعریف العلم، تاکہ ہم اس بات کو بعنوان مقدمہ رکھ سکیں۔ کس کے لیے مقدمہ؟ تعریف علم کے لیے، یعنی تعریف علم تک پہنچنے کے لیے ہم اس چیز کو بعنوان مقدمہ رکھنا چاہتے ہیں۔ وَلِبَيَانِ عَلَاقَةُ الْمَنطِقِ بِهِ، اور یہی بیان کرنا چاہتے ہیں کہ منطق کا اس سے تعلق کیا ہے۔ فنقول، تو یہ کہتے ہیں الاول، پہلی منطق ہے، اذا ولد الانسان یولد، جب انسان پیدا ہوتا ہے، وهو خالی النفس من كل فکرة وعلم فعلی، تو وہ انسان، اس کا ذہن، اس کا نفس خالی ہوتا ہے ہر فکر سے، ہر علم فعلی سے خالی ہوتا ہے، سوا هذا الاستعداد الفطری، سوائے اس فطری استعداد کے جو اللہ سبحانہ و تبارک و تعالی نے اس کو عطا فرمائی ہے۔ فَإِذَا نَشَأَ، جب اس کو نشوونما ہوتی ہے، وہ اصبح، اور وہ صبح اس طرح کرتا ہے کہ ینظر، وہ دیکھتا ہے، وہ یسمع، سنتا ہے، وہ یذوق، چکھتا ہے، وہ یشم، سونگتا ہے، وہ یلمس، اور لمس کرتا، چھوتا ہے، نراہ، تو ہم اس کو دیکھتے ہیں، یحس بما حولہ من الاشیاء، کہ جو اطراف میں اس کے چاروں طرف چیزیں ہیں وہ اس سے کس طریقے سے محسوس کرتا ہے۔ وہ یتأثر بها التأثر المناسب، اور نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ جیسی چیز وہ دیکھتا ہے ویسا ہی وہ مناسب تأثر بھی لے کے اٹھتا ہے۔ آپ بچے کے سامنے جائیے، اسے ہو کے ڈرائیے، وہ ڈر جا کے رونے لگے گا، اسے مسکرائیے تو بچہ مسکرانے لگے گا۔ آپ جیسے تأثر کو اس کے ماحول میں لے کے آئیں گے، اس کا مناسب تأثر اس کے جیسے ہو جائے گا اس پر۔ فتنفعل نفسہ بیا، لہذا انفعال کچھ دیکھیں گے اس کا، اس کے نفس کا اس کے اندر پایا جاتا ہے، یعنی کہ جیسا بھی ماحول ہوگا اسی ماحول میں بچہ رنگ جاتا ہے، انفعال ہو جاتا ہے۔ فنعرف ان نفسہ التي كانت خالیہ اصبحت مشغولہ بحال جدیدا نسمیہا العلم، تو ہم یہ سمجھ جائیں گے کہ پہلے اس کا نفس جو تھا، اس کا دماغ، اس کا ذہن جو تھا وہ خالی تھا، لیکن اب جو ہے اس کا ایک نئی حالت میں مشغول ہو جاتا ہے، اسی نئی حالت کا نام علم ہے۔ وہی العلم الحسی، اس علم کو علم حسی کہتے ہیں، الذی هو لیس الا حس النفس بالاشیاء، جس کا تعلق صرف اور صرف حس نفس سے ہے، نفس جس چیز کو محسوس کر رہا ہے اشیاء کا، اس کا تعلق ہے۔ التی تنالها الحواس الخمس، یہ حس کہ جس حس تک انسان حواس خمسہ کے ذریعے پہنچتا ہے۔ کون سے حواس خمسہ؟ الباصرہ، سامعہ، شامہ، ذائقہ، لامسہ، دیکھنا، سونگنا، چکھنا، چھونا، سننا، یہ پانچ حواس خمس کہلاتے ہیں۔ وَهَذَا أَوَّلُ دَرَجَاتِ الْعِلْمِ، یہ علم کا پہلا درجہ ہے کہ جہاں انسان حواس خمس کے ذریعے کی چیز کو
آپ نے دیکھا سمجھ گئے، یہ علم کا پہلا درجہ، سونگا سمجھ گئے، سنا سمجھ گئے، چھوا سمجھ گئے، یہ علم کا پہلا درجہ ہے۔ وہ ہوا، اور یہ رأس المال لجمیع العلوم التي يحصل عليها الانسان، یہی اول درجات علم جو ہے انسان کے لیے رأس مال ہے، یعنی کہ وہ جمع پونجی جو پہلی منزل پہ انسان لگاتا ہے تمام علوم کے لیے، التي يحصل عليها الانسان، جو انسان حاصل کرتا ہے، یعنی انسان جتنے بھی علوم حاصل کرے گا ان سب کی بنیاد میں یہی علم حصی نظر آئے گا آپ کو۔ وَيُشَارِكُهُ فِيهِ سَائِرُ الْحَيْوَانَاتِ، اگر آپ دیکھیں گے تو انسان کے ساتھ ساتھ اس کے اندر تمام حیوانات شریک ہوتے ہیں۔ حیوانات کے بعد بھی تو حواس ہوتے ہیں، وہ بھی تو دیکھتے ہیں، وہ بھی تو سونگتے ہیں، وہ بھی تو التی لہا جمیع هذه الحواس او بعضا، وہ تمام حیوانات جن کے پاس یہ تمام کے تمام احساسات ہوتے ہیں وہ سب شریک ہوں گے، یا وہ جن کے پاس میں پورے نہیں ہے بعض ہیں۔ اب فرض کیجیے بعض کیسے، مطلب گائے بھینس جو ہے اس کے پاس لامسہ نہیں ہے، یہ ہے جو کھر کے ذریعے کہ سمجھ سکتا اپنا کھر اگر رکھ کے کہ ٹھنڈا ہے گرم ہے، آپ کے ہاتھ میں قوت ہے کہ آپ یوں ہاتھ رکھ کے دیکھیں یہ نرم ہے، سخت ہے، گرم ہے، ٹھنڈا ہے، سب آپ سے محسوس، چونکہ اللہ نے آپ کو لامسہ دیا۔ بات واضح ہو گئی؟ مزید انشاءاللہ مقدمے کی دوسری کیفیت کل انشاءاللہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔